بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے میں آپ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آپ جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا پیدا کی گئی، اس دنیا کی تمام چمک اور دمک پیدا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام دنیا میں سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے معلوم کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تمام قرآن پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہمارا اخلاق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ اخلاق میں تمام دنیا میں تمام سے افضل تھے۔ غیر مسلم، یہود و نصارہ، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں، لکھا ہے سب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اخلاق کسی کا نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کو دکھ بھی دیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو گھر سے، گاؤں سے، بستی سے نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی رحم اور کرم کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ پیش کیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، علماء کرام سناتے رہتے ہیں کہ ایک بڑھیا مکہ مکرمہ میں رہتی تھی جو آپ سے بے حد نفرت کرتی تھی، بے حد نفرت کرتی تھی، اور دیکھا تک نہیں تھا آپ کو، لیکن آپ کے نام سے اتنی نفرت تھی۔ ایک دن جب بالکل ہی تنگ آ گئی تو اپنے گھر کا سارا سامان باندھا اور ایک گٹھڑیاں باندھی اور راستے میں بیٹھ گئی کہ کوئی آئے اور میں اپنا یہ مکہ شہر چھوڑ کر باہر چلوں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ مجھے چھٹکارا مل جائے۔ تو اسے کیا معلوم تھا کہ وہی چلے آ رہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے، تو بڑھیا سامان لیے بیٹھی تھی، کہا کہ بیٹا بات سنو، میرا سامان فلاں جگہ پہنچاؤ گے؟ آپ کون ہے، کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اماں مزدور ہوں، میں بڑوں کی خدمت کرنا میرا فریضہ ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، بتائیے۔ آپ بڑھیا کا سامان لے کے چل دیے اور جہاں ان کو جانا تھا جب وہاں پہنچے اور سامان رکھا اور بڑھیا نے آپ سے معلوم کیا کہ بیٹا کیا مزدوری ہے آپ کی، وہ مزدوری لیتے جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اماں، میری کوئی مزدوری نہیں، بڑوں کا، بزرگوں کی خدمت کرنا میرا فریضہ ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اس لیے کہ آپ بہت بھولے بھالے معلوم ہوتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کوئی نوجوان ہیں اور وہ آئے ہیں، اور سنا ہے میں نے کہ وہ جو ان کا کلام سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، ایک دم جادو جیسا کر دیتے ہیں۔ اور اگر بیٹا تم بھولے بھالے ہو، میں تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ تم ان کی کوئی بات نہ سننا، اگر وہ مل بھی جائیں۔ لیکن کیا معلوم تھا بڑھیا کو کہ وہ سونے کا ٹکڑا، وہ ہیرا جس کی تم بات کر رہی ہو سامنے موجود ہے، جس کو تم سمجھا رہی ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کو تیار ہوئے تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا ذرا نام تو بتا جاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین نے پل کے جھکا کر کے نظر نیچی کر کے کہا کہ اماں میرا ہی نام محمد ہے۔ یہ تھا آپ کا اخلاق۔ جب دیکھا بڑھیا نے کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے نفرت کر کے میں اپنا سامان بھی لے کر اور اپنا مکہ شہر چھوڑ کر دور آ گئی، اور ان کا اخلاق یہ کہ میرا سامان لے کے آئے ہیں اور مجھے یہاں تک پہنچانے آئے ہیں اور کوئی مزدوری بھی نہیں لے رہے، تو بڑھیا ایک دم روئی اور آپ کے قدموں پر گر پڑی اور کہا کہ بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔
اخلاق محمدی جسے کہتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارا اخلاق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابوں میں آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، تاریخ کی کتابوں میں مطالعہ کر کے دیکھیے، اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی کتابوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا لوگوں نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ مذہبی واحد پیغمبر ہیں جن کے ماننے والوں کا پوری دنیا میں سب سے کم ٹائم میں سب سے زیادہ غلبہ ہوا۔ یہ حق ہونے کی پہچان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ جو الزامات لگاتے ہیں کہ دین تو جو ہے تلوار سے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے، دین تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ دین جو ہے وہ اخلاق محمدی سے پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اونچا تھا کہ دشمن بھی زیر ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا لوگوں نے، کتنا ستایا، حد سے زیادہ ستا کر کے جب آپ کو یہاں تک کہ مکے سے نکلنے پر بھی مجبور کر دیا، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ کتنا لوگوں نے ستایا ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، جب وہاں سے نکلے اور جا رہے تھے تو بار بار آپ گھوم کر دیکھتے تھے مکہ شہر کی طرف، اور یہ کہتے تھے اے مکہ، جی تو نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن کیا کروں کہ میں مجبور ہوں، لوگوں نے مجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں سے جب آپ صلح حدیبیہ میں واپس تشریف لائے اور مکہ جا رہے تھے، حدیبیہ کی جگہ ہے صلح حدیبیہ، وہاں پر روک دیا گیا۔ واقعہ لمبا ہے، لیکن جب وہاں روک دیا گیا، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو مزید تھے کہ نہیں اللہ کے نبی ہم رکیں گے نہیں، چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو معاملہ ہے اسے صحیح کر لو، ہم رک جاتے ہیں، اور آئندہ سال پھر جو بھی شرطیں ہیں ان کی کفار کی وہ مان لیجیے، آئندہ سال ہم پھر آئیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا دب کر کے صلح بھی کر لی، اور آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور جب مکہ فتح ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دوبارہ تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ وہی دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، آپ کا شہر، آپ کا گاؤں، آپ کا گھر چھڑوا دیا، اور مدینہ منورہ جانے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، تو دشمنوں نے سمجھا کہ اب ہم کو بخشا نہیں جائے گا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بیت اللہ میں آ جائے اس کے لیے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان، جو فلاں کے مکان میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان، جو اپنے آپ کو سلنڈر کر دے وہ اس کے لیے امان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، جبکہ ابو جہل کا ایک لڑکا وہ بھاگا، اتنی تیز بھاگا، سمندروں کی طرف بھاگ رہا تھا، کشتی میں بیٹھنے والا تھا، لیکن اس کی بیوی تھی، وہ اس کے پیچھے بھاگی اور کہا کہ آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے کیا مجھے بھی معاف کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ مجھے جو کہہ رہی ہیں، میں نے تو بہت ظلم کیا ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو بھی معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حمیدہ اور آپ کا اخلاق کریمانہ وہ تھا کہ جس سے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ، سب سے جلد اور سب سے اہم مذہب جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بہت اہم رہا ہے۔ آپ نے بچوں پر بھی رحم کیا ہے،
یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کا غلام بھی ہے تو آپ نے اس سے بھی کام زیادہ نہیں لیا، بلکہ خود بھی کیا ہے، اس سے بھی کرایا ہے۔ سواری پر چل رہے ہیں، اگر غلام ساتھ میں ہے تو غلام کو بھی سواری پر بٹھایا ہے، ایسا نہیں۔ اسی لیے کہ جو ہے تمام چیزوں میں اہم آئینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اور پوری دنیا کو راہ مصر دے کر کے یہ دکھا دیا کہ دین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی غیر مسلم بھائی ہوں، یہاں تک کہ ان کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ کہیں، بلکہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں، یہ اخلاق محمدی ہے۔ ان کو کوئی پریشانی ہو تو ان کی پریشانی میں کام آئے، اور اگر ان کو کوئی بھی دقت ہو، بیماری ہو، بیمار پرسی کی جائے، پڑوسی ہے کسی پریشانی میں ہے تو ان کی پریشانی کو معلوم کیا جائے، اور جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں ان کے پریشانی میں کام آئے، یہی اخلاق محمدی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پڑوس میں غیر رہ رہا ہے، نہیں، ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق جو ہے وہ برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلم پڑوسی ہے، یہ غیر مسلم پڑوسی ہے، غیر مسلم پڑوسی کا حق بھی اتنا ہی ہے۔ قرآن پاک جو ہے تمام دنیا کے لیے آیا ہے، تمام دنیا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہے، کوئی ایمان آپ پر لایا نہ لایا، آپ کو مانے نہ مانے، لیکن آپ تمام دنیا کے پیغمبر ہیں، آپ تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ جیسے اللہ تمام کا رب العالمین ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں کوئی رہنے والا ہو، اور یتیموں کے والی، بیواؤں کے آپ وہ حفاظت کرنے والے، بیٹیوں کو کی حفاظت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے عورتوں کا اور بیٹیوں کا کیا حال تھا؟ یہ عرب قوم جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درکور کرتی تھی کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ نے اخلاق سے ان کو سمجھایا کہ بیٹیاں، اگر کوئی 3 بیٹیوں کو پالتا ہے تو جنت میں میرے برابر ایسے رہے گا، انگلیوں پہ اشارہ کیا، اور اگر 2 کو پالتا ہے تو 2 کو بھی۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر 1 کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 کو بھی، بیٹیوں کو برابر کا حق دیا۔ اس ماں کے قدموں کے نیچے آپ نے جنت بتایا، اور بیٹی کا مرتبہ بتایا، بہن کا مرتبہ بتایا، ماں کا مرتبہ بتایا، تمام عورتوں کو وہ مرتبہ عطا کیا، وہ مرتبہ ادا کیا، ورنہ ان عورتوں کے ساتھ وہ ظلم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ جس جہالت میں، جس جہالت کے دور میں آپ تشریف لائے، اس جہالت کے دور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدو جنہوں کو قرآن پاک نے آنے کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے تو وہ ایسے جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے کہ اگر جھگڑا اور لڑائی ان کا چلتا رہا تو ایسا چلتا تھا، باپ داداؤں سے سال ہا سال چلتا تھا، کوئی کبھی رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس نے میرا دادا مارا تھا، اس نے میرا باپ مارا تھا، اس نے فلاں کو مارا تھا، اس نے فلاں کو مارا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے سب کے حقوق برابر کے بتائے۔ یہ عورت وہ مظلوم تھی کہ اگر عورت کو وہ مہینہ کا خون آ گیا تو لوگ باہر، گھر سے باہر جنگلوں میں چھوڑ جاتے تھے کہ اب یہ ہمارے کچھ کام کی نہیں، جب وہاں سے فارغ ہو جائے جب لے آئیں گے۔ اس بیٹی کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ دنیا کے لوگ کہتے کہ ہم نے برابری دیے، ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1440 سال پہلے ہی اس بیٹی کو برابری کا درجہ دے چکے، عصمت کی چادر دی، اس کو پردہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابری کا حق دیا، اور بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو جنت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ماں باپ کسی سے ناراض ہے تو جنت بھی اس شخص کو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہو کہ تمام دنیا کو آپ نے اخلاق کے ذریعے تابع کیا، پوری دنیا کے اوپر آپ نے وہ کیا۔ مکہ شہر اور مکہ کے لوگ وہ سخت ترین لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، طائف والوں نے کتنا ظلم آپ کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے، اوباس لڑکے چھوڑ دیے،
اور ان لڑکوں نے آپ کے اوپر پتھر برسا کے آپ کو لہو لہان کر دیا، نالین شریف آپ کی جو ہے وہ خون آلودہ ہو گئی، پھر بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ رحمت للعالمین ہونے کا ہی تو وہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو گئے، یہ نہیں تو کوئی اور، وہ نہیں تو کوئی ان کی نسلوں میں اور ایمان لے آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگ قریش کے لوگوں نے جو ہے آپ کو بہت ستایا، آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کیا اور وہاں آپ قید رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، اپنے اخلاق کے ذریعے آپ پوری دنیا کو فتح کر چکے ہیں، اور آپ کے اخلاق کے ذریعے ہی یہ پوری دنیا میں جو ہے مذہب اسلام اور دین محمدی پھیلا ہے، اور یہ اخلاق کے بغیر نہیں پھیلتا۔ اگر کوئی آدمی کسی زور زبردستی پھیلائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذلیل القدر صحابی، جو پہلے جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی مکہ کے اندر سب سے بڑے بہادر تھے، سب سے بڑے بہادر تھے، ان کے بعد ابو جہل کا نمبر آتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حضرت عمر کے بارے میں وہ دعا قبول ہو گئی، اور ننگی تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چلے کہ میں ان کی گردن اتار کے لاتا ہوں، اور جب چل دیے راستے میں واقعہ لمبا ہے پورا، اپنی بہن کے گھر بھی گئے، بہن سے معلومات کی، ایک دو صحابہ سے ان کی بہن بھی جو ہے وہ پڑھ رہی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، ان کو دین و اسلام کی باتیں سکھا رہے تھے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی تو کہا کہ اللہ کے نبی عمر بن خطاب آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر وہ صحیح نیت سے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر غلط نیت سے آئے تو ان کی گردن انہی کی تلوار سے اڑا دوں گا۔ تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نظر مل جائے یہ ہو نہیں سکتا، نبی سے کوئی نظر ملا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی غلام ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معانقہ کیا اور دبا لیا، اور اس کے بعد اپنی چادر، جس کو لوگ کہتے یمنی چادر تھی، تواریخ میں یمنی چادر آتا ہے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو رکھتے تھے، تو وہ چادر ڈالتی چونکہ اور جگہ نہیں تھی کہ لو اس پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ اونچا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کلمہ پڑھتے ان کو اپنی چادر مبارک پیش کر دی کہ لیجئے اس پر بیٹھیے، اس پر تشریف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار بہت اونچا تھا، بہت اونچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام دنیا میں پیغام دیا ہے وہ اخلاق کے ذریعے دیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو آج کل ایمان والے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، ہمیں بھی اخلاق محمدی کی ضرورت ہے۔ ہم اس اخلاق سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں غصہ کریں گے، کہیں کچھ کریں گے، غلطی اپنی ہو پھر بھی ہم دوسروں کے اوپر جو ہے اس کو لاد دیتے ہیں اور لڑنے بھیڑنے پر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اس کو اخلاق محمدی نہیں کہتے۔ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تمام مخلوقات کے ساتھ ہمیں اخلاق محمدی کا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل ہیں، کتنے رحم دل ہیں۔ ایک ہرنی، ایک یہودی نے جو ہے شکار کر لیا تھا، اور وہ ہرن جو ہے اس کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہ پریشان تھی کہ یہ تو اب تجھے چھوڑے گا نہیں، بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے تو وہ ہرن فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دلوا دیں تو میں ان کو یا تو ساتھ لے آؤں یا دودھ پلا کے آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ ساتھ لے آئیں گی۔ تو یہودی ایک تو آزمانے کے لیے، دوسرا یہ کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ آ جائے گی، جانور ہے یہ ہرن دوبارہ آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جائے گی۔ تو یہودی نے یہ سوچ کر کے دیکھے دکھاتے ہیں کہ نہیں، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا، ہرن گیا اور اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر کے حاضر ہو گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ آپ تمام دنیا کے لیے نبی بھی بن کر آئے، پیغمبر بھی بن کر آئے، آپ تمام دنیا کے لیے رحمت بھی آئے اور اخلاق کے پیکر بن کر آئے۔ آپ جانوروں کے لیے، چرندے پرندے درندے ہر چیز کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہی رحمت بن کے آئے۔ اور آپ قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ بھی تمام دنیا کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے رہبری کرنے کے لیے ہے۔ اب کوئی پڑھو نہ پڑھو، کوئی مانے نہ مانے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں لایا، یہ اس کی وہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے نبی ہے، پیغمبر ہے، تمام دنیا آپ کی امتی ہے، چاہے وہ غیر ہو یا اپنا ہو، پرایا ہو، چرندہ ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کے نبی ہے۔ اور تمام چیز نے جب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک اونٹ آیا، بھاگا ہوا، دوڑا ہوا، صحابہ اس کی طرف دوڑے بھی کہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن آپ نے کہا کہ آنے دو۔ اس اونٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کاندھے پر سر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی آپ کا اونٹ جو ہے، کہہ رہا کہ آپ اونٹ کو چارہ بھر پیٹ نہیں دیتے اور آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام چیزوں کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، اخلاق کے پیکر تھے۔ اور اگر یہ اخلاق محمدی نہ ہوتا تو شاید ہم بھی یہاں تک نہ ہوتے۔ آج بھی ایمان والوں کو چاہیے کہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اپنا لیں، تمام دنیا میں امن و امان ہی امن و امان ہوگا۔ چونکہ ہم لوگ ایک دم گرم ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور دوسرے اپنی غلطی دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے غیروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، غیر ایمان والوں کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہم اخلاق محمدی سے پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ اگر ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم تمام جو ہے اسی طرح سرخ رو ہوں گے اور کوئی بھی دنیا میں کسی بد امنی میں نہیں ہوگا، بلکہ امن و امان میں ہی ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو جو یہ بیماری چل رہی ہے کووڈ-19 کی، اللہ اس سے جو ہے حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے، تمام لوگوں کو اس سے اللہ چھٹکارا نصیب فرمائے، تمام دنیا کو خصوصاً ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔